بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو قتل کر دینے کی ایک سازش کا انکشاف ہوا ہے۔ اس سازش کی حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی قیدی نمبر ان کو آج الاٹ ہو گیا ہے۔ مجھے ویسے اس وقت سچی بات ہے کہ قیدی نمبر ان کا معلوم نہیں کہ کیا قیدی نمبر ان کو لگا ہے، لیکن ان کو پائن نمبر الاٹ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، ایک روٹین ہے پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر۔ وہ آپ نے ایک سنا ہوگا، شعلے کا کلپ ہے، فلم شعلے تھی بڑی مشہور، اس کا ایک کلپ ہے کہ جیلوں کے انگریزوں کے زمانے کا جیلر ہوں، ہے جی، وہ والا کلپ۔ تو وہ جو انگریزوں کے زمانے کا جیل مینول ہے نا سر، وہی چلتا آ رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ مطلب انتہائی زیادہ جیلر کے پاس جو اختیارات ہیں، وہ اختیارات مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ جیل کے اندر جو قیدی ہے اس کی حد تک جیلر سے زیادہ پاورفل آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس مینول کے مطابق جب بھی کسی کو سزا ہوتی ہے اور وہ جس جیل میں جاتا ہے، وہاں کا جو جیلر ہے اس کے سامنے اس کا تعارف ہوتا ہے، جس کو ایک خاص زبان میں لفظ دیا گیا ہے، وہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منہ ملازہ، ٹھیک ہے۔ وہ منہ ملازہ جو ہے نا، وہ سر اس کا کروایا گیا، یعنی آمنے سامنے کروایا جاتا ہے۔ آج صبح 10 سے 10:15 بجے کے درمیان، مطلب جو ذرائع مجھے بتا رہے ہیں، عمران خان صاحب کا جیلر کے ساتھ منہ ملازہ کرایا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ عمران خان صاحب جمعے کو گرفتار ہوئے تھے اور ہفتہ اتوار چھٹی تے سر، پیر جڑا نا پہلا ورکنگ ڈے ہے، تو آج کے دن ان کا منہ ملاز ہوا صبح 10 سے 10:15 بجے کے درمیان۔ اچھا، روٹین میں جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آتا ہے اپنا قیدی نواں سزا پا کے، وہ سر اس کو بلایا جاتا ہے، فلاں حاضر ہو، یعنی پھر وہ حاضر ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے نام، وہ کہتا ہے جی فرض کرے محمد بشیر، ولدیت آگے سے جواب ہوتا ہے محمد شفیق، جرم چوری ڈاکہ قتل، جو بھی جس جرم میں وہ آیا ہوتا ہے وہ آگے سے بتاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری ہوتی ہے جس میں اس کا سامان جو بھی ہے وہ ہوتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے، آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر وہ ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ سر اٹھا کے بات کرنے کی کوشش کرے تو یہ جیلر جو ہے، اور وہ انگریزوں کے زمانے کا جیلر جو ہے، وہ والا یاد رکھو، پچھو پائن ایک نا 6.25 فٹ کا جوان کھلوتا ہوتا ہے، جیڑا کہ انہوں ادھی توڑ دے، یعنی یہاں پر گردن کی پچھلی سائڈ پر وہ تھپڑ مارتا بہت زور سے، تاکہ اس کو قیدی کو یہ احساس ہو کہ اب وہ قیدی ہے، اب وہ آزاد آدمی نہیں ہے، اب وہ ملزم نہیں ہے، اب وہ مجرم ہے۔ اب اس کو رولز جو ہیں، ریگولیشنز جو ہیں، وہ فالو کرنے ہیں، اور رولز اور ریگولیشنز وہی ہیں جو سر جیل کا عملہ کہہ رہا ہے۔ اس کے سانس بھی جیل کا عملہ گن سکتا ہے کہ تو کنی باری سانس لیتا ہے تو اے 2 ود کیویں لے گیا، اس حد تک ظالمانہ۔ یعنی میں سچی بات ہے کہ اگر کبھی بھی کسی بھی حکمران کو اگر موقع ملے اور وہ یہ کام نہ کرے جنہوں نے نہیں کیا، سر انہوں نے بھگتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے میاں نواز شریف تک اور اب عمران خان تک سب نے بھگتا ہے، جیل تے سارے جاندے ہیں نا بہو جی۔ تو ابھی بھی چاہ سے جو بھی حکمران موجود ہیں، سر اس کو بدلیں، انسانی بنائیں۔ یقین کیجئے کہ اتنا خوفناک اور غیر انسانی رویہ ہوتا ہے جیل کے اندر کہ آپ اچھے خاصے جو شریف آدمی ہیں، اور اتنے زیادہ شریف ہی پڑے جاتے ویسے بیچارے، تو شریف آدمی جو ہے اس کو اگر آپ جیل بھیج دیں تو سر جب وہ واپس آئے گا نا ہفتے 2 ہفتے بعد، تو سر وہ بالکل بدل گیا ہوگا، اس کا ذہن جو ہے وہ کرمنل ہو گیا ہوگا، اس کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈام کیویں لانا ہے، استادی کیویں لانی ہے، باہروں پان مگائے کیویں کھانا، جیل کے اندر رہتے ہوئے نان حلیم کیویں کھانی ہے، سنم دی نان حلیم، یہ اچھرے کے پاس جیل ہے سامنے، سنم نان حلیم والا بھی ہوا کرتا تھا اچھرے میں۔ تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیل آپ کو مزید خراب کر کے بھیج رہی ہے۔ باہر جو پروڈکٹ باہر چھوڑ دی نا، جس نے لے ہے اس لیے بندہ گھٹ خراب ہوتا ہے، باہر آتا زیادہ خراب ہو گیا ہوتا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو وہاں پر بلایا گیا
खान साहब वहाँ पे गए और यकीनी तौर पे उनको खड़ा नहीं किया गया, उनको हाथ बांध के सिर थल्ले करके नहीं खिलाया गया, उनको उनका जो सामान जो कुछ भी था उनके हाथ में पोटली नहीं पकड़ाई गई कि फड़ के खिलौना हाथ दे विच जुत्ती भी ला के खिलौनी जुत्ती भी हाथी फड़नी है, ठीक है, ये भी होता है। ऐसा कोई सीन नहीं किया गया, लेकिन जेलर के कमरे यानी सुप्रिटेंडेंट के कमरे के अंदर उनको बुलाया गया, कुर्सी पे बिठाया गया, उनको चाय पिलाई गई और खान साहब से कहा गया कि खान साहब आपका नाम क्या है, तो उन्हें दसिया नाम, ये लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। वालद साहब का नाम वो पूछा गया जी, वालद साहब का नाम। जुर्म तो सर जुर्म जो है वो फिर बताया गया कि एसेट छुपाए गए, ये उनके ऊपर जुर्म लगा, जो कि ज़ाहिर है कि खान साहब के मुताबिक गलत है और ज़ाहिर है वो अदालत में जाएंगे, जो भी चीज़ होगी उसको फेस करेंगे। तो ये सारा मामला आज खान साहब के साथ हुआ और चाय शाय पिलाई गई उनको। फिर उनकी बैरक जो है वो तब्दील की गई, क्योंकि उन्होंने ये शिकायत की कि जनाब कोड के लिए नहीं आते, तो लिहाजा बैरक चेंज कर दी गई। खास साहब को बी क्लास दी गई है और बी क्लास के मुताबिक जितनी सहूलतें हैं वो सारी की सारी इमरान खान साहब को दी गई। मतलब एक दो मुशक्ति लब गए, कोई चूल्हा चौकी लब गया, कोई जनाब वहाँ पर जो होता है क्या कहते हैं मेज़ कुर्सी लब गया। खान साहब को चूँकि पढ़ने पढ़ाने की आदत नहीं है और ना उनका ये शुगल है, ना वो इस किस्म के काम करते हैं। बकौल इमरान शफकत के मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैंने फिर उस दवाई का नाम भूल गया, उन्हें बना के दोबारा दसिया पर मैं भूल गया फिर कि ना उस दवाई का। तो वो जो दवाई है वो खान साहब को की तबीयत के मद्देनज़र उनको इस्तेमाल करवाई गई थी। तो मतलब खान साहब का एक ही शौक है झूठ बोलना और नशा करना, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि भाइन इस तो इलावा आता कुछ नहीं। वो अगर पढ़ना चाहें तो उनको किताबें ज़ाहिर दी जाती हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब राना सनाउल्लाह साहब जेल में थे तो मैं एक दफ़ा राना सनाउल्लाह साहब के पास इधर गया, अपना यानी उनकी पेशी थी, तो मेरी नौकरी होती थी भाजी, मैं जाकर रिपोर्टिंग करनी होती थी। आप न्यूज़ में हम होते थे, उसी आप न्यूज़ में जिसमें आफ्ताब के बाल मेरे पैसे खा गया। अच्छा मेरे कल्ले तो नहीं खाते उन्हें, उसने पैसे खाए हैं 500 से ज़्यादा कारकुनों के, ठीक है। तो काफ़ी सारे पैसे बनते, थोड़े नहीं बनते, मतलब को 8-10 करोड़ रुपये बनता जे भाइन, ठीक है, जेड़ा वो खा गया होया। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पर हम रिपोर्टिंग करने गए तो राना सनाउल्लाह के साथ थोड़ी सी ज़ाहिर है हमारी भी इस्लाम दुआ थी, तो बैठ गए। राना सनाउल्लाह साहब से मैंने कहा कि राना साहब तुसी के अंदर की टाइम किवें लगाते हो? तो उन्होंने कहा यार बड़ी बोरियत होंदी है, तो किताबां का कुछ बंदोबस्त हो जाए। तो मैंने फिर उनको 1-2 किताबें सजेस्ट की और उन्होंने उसी वक्त कहा कि हाँ। फिर भुट्टो साहब की किताबें जो थी वो स्पेशली राना साहब ने मुझे कहा कि वो ज़रा मुझे ज़रूर भिजवा दें, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, ठीक है, और पाकिस्तान पॉलिटिकल रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, भुट्टो साहब की किताब है, ये फ्रंटियर पोस्ट पब्लिकेशंस ने शाया की थी। इस तरह की किताबें थी जो मैंने उनको बताई और राना साहब ने कहा, और फिर खलील ताहर सिंधु साहब जो हैं वो इन किताबों को लेकर गए और वो उनको दी थी। अब इमरान खान नू अगर बंदा पूछे कि सर तेन किताब दिए थे वो सर उत्ते किताब ना दे तू मैनू, समझ रहे हैं ना, हाँ, उधर चला था किताब ना तलक कोई नहीं, नशे में कहीं वो तनहा ना रह जाए, ये फिक्र लगी पाए सारे ने इसलिए कम अज़ कम इमरान शफकत के विलाग के मुताबिक। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब को वो सारी सहूलतें दी गई हैं जो बी क्लास के मुलाजिम को दी जाती हैं। आज उनकी मीडिया टीम जो कानूनी टीम के लोग हैं उनके साथ भी मुलाकात करवाई गई है। हफ्ते की रात उनकी कानूनी टीम का एक मेंबर बड़ी उस्तादी ला रहा सी, ये छोटी हरकतें होती हैं, बड़ी पुरानी बातें हैं, इस तरह की छोटी हरकतें जब लोग किया करते थे अब नहीं करनी चाहिए। अब दुनिया को पता चल गया कि जो होती है ना जेल, वो जो भैन छुट्टी होती है हफ्तावार, ठीक है, और इसमें मुलाकातें नहीं हुआ करती। वो कह रहे थे कि मैंने साइन करवाने हैं, तो जेल मैनुअल के मुताबिक पीर के दिन उनको मुलाकात करवा दी गई है। इमरान खान एक दिन अपना जो है वो गुजार सकते अपनी फैमिली के साथ। अब उनकी ज़ाहिर है कि 3 बच्चे और एक बीवी जो मौजूदा हाज़िर सरबस बीवी है, वो उनमें से किसी के साथ भी वो टाइम गुजारना चाहे तो वो उनको वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये सर इस वक्त तक की मामलात हैं। बहरहाल खान साहब जो हैं वो अंदर काफ़ी अपसेट से दिखाई देते हैं। उन्होंने साइन कर दी हैं अपना, और कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं। कम अज़ कम मुकला उनको यही तसल्ली देते होंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान की 110 केसेस थे जिनमें उनकी ज़मानतें थीं, तो सर 110 केसेस में ज़मानतें अब खारिज हो चुकी, गैर मौसर हो गई। अब खान साहब को उन सारे केसेस में ज़मानतें करवानी पड़ेंगी। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ।
اگر فرض کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت لے لیتی ہے، فرض کرتے ہیں اس کیس کے اندر، اور عمران خان کی سزا معطل کرتے ہیں اور کہتے ہیں خان صاحب کو رہا کر دیں، تو خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے۔ قانون کے مطابق ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں ان سب میں خان صاحب کو ضمانتیں لینی ہوں گی، تے روزانہ دی بنیاد تے ایک کیس بھی ضمانت ہوئے نہ پائے نا، ٹھیک ہے، تو 110 دن لگ جاندے ہیں۔ تو چلیں فرض کرتے ہیں کہ وہ یوں کریں کہ جناب ساسو ماں کا کراش ہے تے کوئی سپیڈ مار لینا تے مہینہ تو پھر بھی لنگ ہی جائے گا نا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان چونکہ جیل میں چلے گئے ہیں تو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ چیز وارے میں نہیں کھا رہی، جھوٹے گھٹیا فضول ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ چلیں سوشل میڈیا کی حد تک تو چیزیں جو ہیں وہ قابل برداشت ہوتی ہیں۔ یار میں حیران ہوں، یہ اپنا جو ہے اپنا ریگولر میڈیا اس کے اوپر ایسا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ گنجا جا بھائی ہے ظفر لالی، پتہ نہیں ان کو نام ہوتا، وہ تو میں ایک فلم آئی تھی جس میں کیا کہتے ہیں وہ بڑا گھٹیا سا کریکٹر بنا ہوا ہے، سنجے دت بہت اچھا اداکار ہے لیکن اس میں اس نے بڑا گھٹیا سا کردار ادا کیا ہے۔ میں اس کردار کا جو ہے نا باقاعدہ وہ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے جی۔ اس طرح کی شکل لے کے نا وہ ایک صاحب ہیں، پتہ نہیں ہلالی کر کے نام ان کا، مجھے تو پورا نام نہیں ان کا آتا، میں ایسے بندے کا ویسے نام یاد بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو وہ جناب اپنا کہہ رہے تھے اس کے اوپر ایک ویڈیو کو وائرل ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پی ٹی والوں نے کی ہے۔ اس ویڈیو کے مطابق خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے، اس کا ایک ادھا پچھدہ جا کلپ ہے، اور وہ اس میں اس کے مطابق یہ ہے کہ جناب 10 ارب روپے لے کے ہمایوں دلاور جج جو ہیں انہوں نے جناب دے دی ہے سزا عمران خان کو، کیونکہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دینا ہے۔ چوٹو چوٹ چتالی۔ اچھا اب اس کے اوپر ظفر لالی صاحب تبصرے فرما رہے ہیں۔ وی نیوز ایک ویب سائٹ ہے اردو کی خبر سے ریلیٹڈ، انہوں نے اس کا پورا جو ہے نا کچا چٹا کھولا ہوا ہے کہ یار کو خدا دا خوف کرو، 2 سال پرانا کلپ ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں وہ بڈھی کی گل کر رہی ہے، کہاں سے وائس جوڑی ہے، کہاں سے جناب اس کا منہ کدھر جا رہا ہے گل کر دیں، آواز کچھ آ رہی ہے، وہ سارا جوڑ کے نیشنل میڈیا کے اوپر اس کو باقاعدہ اس کے ذریعے ٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ اچھا اب اس ایسی چیزوں کے اوپر اگر پوچھ پرتیت نہیں ہوگی، اور پوچھ پرتیت کرے گا کون؟ اگر کوئی ایڈیٹر کا عہدہ ہوتا ہے، اگر کوئی ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے، اگر کوئی جناب ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے تو پوچھ پرتیت ہوگی نا۔ ہوں جس ٹی وی دے وہ بھائی کر رہے ہیں، میں اس ٹی وی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ وہاں پر میرے بہت سارے تعلق والے کام کرتے ہیں، مطلب ہے کہ سمجھ لو بیکری بکری کا کام کرنے لوگ نے اتنے بھائی جہاں بندہ ہیڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہیڈ دے سویلنگ نہیں آتے، انہیں کی بھائن پتہ کرنا جی اس بندے دے کولوں۔ تو کوئی مطلب ہے کہ پوچھنے والے نہیں، کوئی دسن والے نہیں، جھوٹو جھوٹ چتالی جو مرضی منہ جائے بولی جاؤ۔ آج پیمرا آرڈیننس جو ہے ترمیمی بل وہ واپس ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہوا ہے، اس کو واپس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی درست ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ وہی معاملہ ہے آج آگے سر جو کورٹ آف لا جو کہ برطانیہ کے اندر طریقہ کار رائج ہے کہ آپ ڈیفیم کریں گے تو ڈیفیم کرنے کی سزا پھر عدالت طے کرے گی جرمانے کے ساتھ۔ تو اگر پاکستان کے اندر یہ لا موجود ہو ڈیفیمیشن کا اور اسی طرح سے عدالتیں کام کریں تو سر دوبارہ ضرورت نہیں ہوئی، انہوں بندے کو ٹی وی دے کولوں نہیں لگن دے گا۔ یہ حالت ہو جائے گی بھائی کہ کسی ٹی وی لگا ہوئے گا تو یہ نس جائے گا اور ویک کے، ٹھیک ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے، قانون ہے اس پر عمل کروائیں۔ پیمرا آرڈیننس اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ خام خواہ ایک برڈن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ یعنی لائسنس جاری کرن دی ہتھی کا ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ہی طریقہ کار ہے سر۔ میں آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ سے اور باقی سب دوستوں سے، جتنے بھی کنسرنڈ لوگ ہیں، یہ میں نے خود بتایا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ مس رپورٹنگ ہے، یہ غلط ہے، لیکن اس کا حل جو ہے نا سر وہ ایک ہی ہے جو دنیا میں ہوا ہے، یعنی جو برطانیہ میں ہوتا ہے، جو امریکہ میں ہوتا ہے، وہی حل ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنے بھی حل تلاش کریں گے، نئے قانون بنائیں گے، پرانے قانونوں کو نئے رنگ روغن کر کے پیش کرو گے، سر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک ہی طریقہ کار ہے،
ڈیفیمیشن لا اگے دو پوائنٹ سارے بندے دے پتر بن جائیں گے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.